أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، آج مجھے جس موضوع پر نظر مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ عصر حاضر میں وحدت امت کا فقدان یعنی اسباب و تدارک. سامعین محترم، آج دنیا میں عمومی طور پر مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں اور کافر غالب نظر آ رہا ہے. حالانکہ جب ہم سلف صالحین کے زمانے کو دیکھیں گے تو وہ حالانکہ جب سلف صالحین کو دیکھیں تو وہ اپنے دشمن پر غالب تھے اور کفار مغلوب تھے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، وہ آپس میں اتنا رحم دل تھے، کفار ان سے ڈرتے رہتے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی صفات بیان کرتے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام آپس میں متفق، آپس میں ان کا اتحاد کفاروں کے مقابلے میں وہ سخت تھے، کفار ان سے ڈرنے رہتے تھے. حالانکہ جب آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان مغلوب ہے، کافر غالب ہے، جس مسلمان سے قیصر وکسرا جیسے سپر پاور طاقت ڈرنے رہتے تھے، آج اس مسلمان سے درندہ یہ یہود جیسے درندہ کیوں نہیں ڈرتا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیروی کیا ہے، قرآن کریم پر عمل کرو، قرآن کریم اپنا تعلیم بناؤ. آج مسلمانوں نے اپنا تعلیم غیروں کے تعلیم سمجھا ہے. قرآن مسلمان اپنا تعلیم نہیں سمجھتے. قرآن کا جو مسلمانوں کا جو آج قانون ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں. آج مسلمانوں کا جو قانون ہے وہ اسلام نہیں. آج مسلمانوں کا جو قانون ہے قرآن کی صراحت مخالف ہے، احادیث کے صراحت مخالف ہے. قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. تم آپس میں اتحاد رکھو. اگر تم اتحاد کے مقصد کے ساتھ منسوب ہو تو تمہارے دشمن آپ کے اوپر غالب نہیں ہو سکتے. لیکن جب تک تم آپس میں مختلف رہتے ہو تو آپ کا دشمن وہ آپ کے اوپر غالب ہوگا. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بحبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم پر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کو سیکھو، قرآن کے اوپر عمل کرو. جب تک تم قرآن سیکھتے ہو، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہو، تمہارا زندگی جب تک قرآن کے مطابق ہو، تمہارا زندگی جب قرآن اور احادیث کے مطابق ہو تو تم پر کفار غالب نہیں ہو سکتی. لیکن جب تک تم قرآن کو اور احادیث کو اپنا راستہ چھوڑ دو اور غیروں کے قانون سے متاثر ہو جاؤ تو تم
اپنے حالت پر باقی نہیں رہ جاتے ہو بلکہ تم کو بڑھ کر اپنا دشمن جو ہے غالب ہو جائے گا